ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم ڈسپینسر کلاس کے پیپر کو ڈسکس کریں گے۔ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پیپر آنا کس طرح کا ہے۔ اکثر بچے مجھے کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں میم ہمیں پیپر کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں بار بار بتاتی ہوں کہ آپ کو لانگ کوسچن آنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ چلیں کوئی نہیں، آج ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈسپینسر کلاس کے 2 پیپر ہوں گے، ایک پیپر اے ہوگا اور دوسرا پیپر بی ہوگا۔ اے پیپر جو ہے وہ سبجیکٹیو ہوگا اور جو بی پیپر ہے وہ آپ کا پریکٹیکل کا ہوگا۔ جو پیپر اے ہے وہ 100 نمبر کا آئے گا، اس میں 7 سوال ہوں گے، 5 سوال جو ہیں وہ حل کرنے لازمی ہیں، یعنی ہر سوال 20 نمبر کا ہوگا۔ چلیں ڈسکس کرتے ہیں اب ہم سوالوں کو۔ یہ سوال بہت اہم ہے، جتنے سوال اس میں بتا رہی ہوں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور ان سوالوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پیپر میں آ بھی سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شدید اسہال کے مریض کا علاج تحریر کریں۔ نمکول کیا ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ اب شدید اسہال یعنی کہ بہت زیادہ اسہال کی جو صورت ہے اس میں آپ کیسے علاج کریں گے؟ اب بچوں کو اسہال کا پتہ نہیں چلے گا کہ اسہال ہیں کیا۔ دست بھی کہتے ہیں ان کو، موشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پیٹ خراب ہو جانا۔ نمکول جو ہے وہ اس کا بہترین علاج ہے، یعنی پانی کی کمی جسم میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو چلیں آپ اس کو نمکول جو ہے اس کو ORS بھی کہتے ہیں، پریشان نہیں ہو جانا کہ ORS کیا ہے، پیپر میں نمکول کی جگہ ORS آ سکتا ہے۔ یہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ یہ آپ کی بک کے اندر پورا انہوں نے کوسچن دیا ہوا ہے، اس کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں، یہ سوال پیپر میں آ سکتا ہے۔ چلیے اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ مدرج ذیل پر نوٹ لکھیے۔ اب ایک ہے ہیپاٹائٹس اور دوسرا ہے HMIS۔ اب یہ دونوں جو ہیں، پہلا سوال تو 20 نمبر کا تھا، اب یہ 2 سوال جو ہیں انہوں نے، ایک ہیپاٹائٹس والا 10 نمبر کا آئے گا اور HMIS والا جو ہے وہ آئے گا 10 نمبر کا، یعنی دونوں جو ہیں یہ الگ الگ ہوں گے، یعنی اگر آپ ہیپاٹائٹس والا حل کریں گے تو 10 نمبر آئیں گے اس میں سے، اور اگر آپ HMIS والا کریں گے تو 10 نمبر اس کے ہوں گے، دونوں کو ملا کے 20 نمبر بنیں گے۔ چلیں جی اب آ گیا ہمارا سوال نمبر 3۔ نظام انہضام کے مختلف حصوں کے نام لکھیے اور ان کے افعال تحریر کریں۔ اب سوال نمبر 4 ہے، آپ پھیپھڑوں کی TB کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ یہ کیسے پھیلتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کا علاج تحریر کریں۔ اب سوال تو یہ بھی 20 نمبر کا ہے، لیکن اس میں جو کچھ باتیں ہیں کہ جیسے پھیپھڑوں کی TB کے متعلق آپ لکھیں گے، پھر آپ اس کے پھیلاؤ کا ذکر کریں گے، اس کے بعد آپ بتائیں گے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اینڈ پہ اس کا علاج بھی تحریر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو 4 5 نمبر میں ڈیوائیڈ کر دے۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، کتے کے کاٹنے کے مریض کا علاج تحریر کریں۔ یعنی جب کتا کاٹتا ہے تو ایسے مریض کا آپ علاج کیسے کر سکتے ہیں، آپ نے پوری ڈیٹیل بتانی ہے۔ یہ سارے سوال جو ہیں یہ آپ کے ڈسپینسر بک کے اندر موجود ہیں، آپ اس کو غور سے پڑھیں۔ سوال نمبر 6 جو ہے وہ صحت میں، یعنی دیہی مرکز صحت میں ڈسپینسر کے فرائض جو ہے وہ بیان کریں۔ وہ سوال ایسے بھی دے سکتا ہے کہ ڈسپینسر کے فرائض بیان کریں، ڈسپینسر کی ذمہ داریاں بیان کریں، یعنی کچھ بھی اس طرح کا وہ دے دے تو آپ نے سوال وہی لکھنا ہے، فرائض والا، ذمہ داریوں والا۔ آگے ہے سوال نمبر 7، مختلف ادویات کو محفوظ کرنے کے طریقہ کار کو بیان کریں۔ اب سوال جو ہیں جس طرح میں نے بتائے ہیں لازمی نہیں کہ ایسے ہی آئیں گے، وہ تھوڑا سا سوال جو ہے اس کو بدل سکتا ہے۔ جیسے وہ بتائے گا کہ فارمیسی کے اندر ادویات کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، اس طریقہ کار کو بیان کریں۔ یعنی آپ نے سوال کو پہلے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے کہ سوال کون سا ہے۔ سوال بعض دفعہ وہی سوال ہوتا ہے، بچے آ کے کہتے ہیں میم وہ تو سوال آئے نہیں جو ہم نے کیے تھے، لیکن سوال وہی ہوتا ہے، تھوڑا سا انہوں نے اس کا جو انداز ہوتا ہے لکھنے کا وہ جو ہے وہ تھوڑا چینج کیا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ وہ کہہ سکتا ہے مختلف ادویات کو محفوظ کرنے کے طریقہ کار کو بیان کریں، یا پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ فارمیسی کے اندر ادویات کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، طریقہ کار بیان کریں۔ چلیں جی آپ تیاری کریں پیپر کی، پیپر آپ کا 5 کو ہے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔